السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین۔ 14 اگست ہے، جشن کا دن ہے، کوئی تعارف کی مزید ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ آج کا بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ریاست کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ امکانات ہوتے ہیں، کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ تو ہم سارا سال ہی لگے رہتے ہیں، ایک رسم کے طور پہ بھی، بلکہ ایک یوں کہہ لیں کہ ریچول کے طور پہ ہم پاکستان کو کرٹیسائز سا کرتے رہتے۔ ایک ملامتی فکر آ چکی ہے، فیشن یہی ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے اپنی ریاست کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ آج البتہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کی قومی اجتماعی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی یقیناً جن کے اوپر ہم ایک پاکستانی کے طور پہ فخر کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں اور مستقبل کے ایسے امکانات کیا ہیں جو ہمیں مستقبل کی طرف، روشنی کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جنرل سمریز سالک صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا سر۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی، معیشت کی دنیا کا بڑا نام ہے۔ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ راجہ قمر الاسلام صاحب، MNA مسلم لیگ نون، قمر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، سوال تمہید میں ہی ہے، میں وقت ضائع مزید نہیں کروں گا۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم پچھلے 80 سال کی اپنی اچیومنٹس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس، ہمیں ان پر فخر ہے؟ سب سے پہلے پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارک دینا چاہوں گا۔ اب آج یہ فخر اور خوشی کا دن ہے، اور میں اگر ٹریس بیک کروں 1947 میں جس طریقے سے پاکستان معرض وجود میں آیا، وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا، اور جو پاکستان کے دشمن تھے وہ تھرو آؤٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ آج ختم ہوا، کل ختم ہوا۔ تو پاکستان نے نہ صرف اللہ کے فضل سے سروائیو کیا ہے بلکہ تھرائیو کیا ہے۔ اور یہاں تک میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید ہی دنیا کی ہسٹری میں کوئی ایسا ملک ہوگا جس نے اپنی 40 سالہ زندگی میں اسٹریٹجک کیپیبلٹی حاصل کی، نیوکلیر ہتھیار حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا بھی فضل رہا، کیونکہ ہمیں ایسے مواقع ملے۔ اس میں اگر میں کہوں کہ 70-80 سال کسی بھی قوم کی لائف میں کوئی بہت بڑا پیریڈ نہیں ہے، تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نے، اگر میں 25 کی میں بات کروں تو جس طریقے سے ہم نے اپنا عسکری لوہا منوایا، اور پوری دنیا اس کی آج معتقد ہے کہ کیسے ہم نے ایک بڑے ملک کو ایک بہت سڈن اور بڑی کمپریہنسو ڈیفیٹ دی۔ 2026 میں ہم نے اپنا سفارتی لوہا منوایا، ہم نے امن کی خاطر ایک سپر پاور کو اس کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائل ہمارے لیے بہت سارا لمحہ فکریہ بھی ہے تاکہ آئندہ کے لیے ہم آپ مزید امپروو کریں، لیکن بہت ساری ایسی عوامل ہیں جس کے اوپر ہم کون سی آپ گنوائیں گے مجھے؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان نے سروائیو کیا، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع کو جو ہے وہ امپریگنیبل بنایا، اور اس کے علاوہ ہماری اگر آپ سٹارٹ سے شروع لیں تو اگر دیکھیں تو نمبر آف یونیورسٹیز پاکستان میں کتنی تھی، آج کتنی ہے، سوشل سیکٹر میں ہم نے کس طریقے سے گرو کیا ہے۔ میں یہ برملا کہنا چاہوں گا کہ ہم آج بھی اس جگہ پہ نہیں ہیں جہاں پہ میں پاکستان کو ایکسپیکٹ کرتا شاید دیکھتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ جس کی خاطر ہمیں پچھلے 20ویں صدی میں ہم نے 2 جیو پولیٹیکل سائیکلز میں ایک رول ادا کیا اور اس کی ہم نے قیمت پے کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمیں عوامل ایسے ہیں جو کہ قابل فخر ہیں۔ ٹھیک، مرزا اختیار بیگ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی معیشت کی دنیا میں جو کارکردگی رہی ہے اس کا آپ کیسا جائزہ لیں گے؟ ہمارے چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہیں، ہمارے امکانات بھی آپ کے سامنے، اور اچیومنٹس بھی آپ کے سامنے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو اس طرح سے دیکھیے مثبت انداز میں کہ جو زیرو سے شروع کرنے والا سفر تھا ہمارا، کہ ہمارے خزانے میں سیلریز دینے کو تیار نہیں تھیں، اور وہ جو بڑے گروپس تھے وہ سیلری کا بل پے کرتے تھے تاکہ سیلری ادا ہو سکیں۔ اس ملک نے جہاں انڈسٹری، ہمیں ایک مل ملا تھا صرف، ولی کا ٹیکسٹائل مل پاکستان میں، جس کا افتتاح کیا تھا قائد اعظم نے 1947 میں، وہاں سے یہ جو سفر شروع ہوا ہے۔ آج اب دنیا کے تمام بڑے برانڈ، زارا، گیپ، ڈیزا، لیوائز، یہ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کی فٹ بال جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ میں کھیلی جاتی ہے، اور ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بنائی ہوئی ہے اور اپرووڈ ہے۔ اسی طرح ہم نے
जो एटमी ताकत हासिल की महदूद वसाइल होते हुए और महदूद वक्त में और पाबंदियों के बाद, वो भी मैं समझता हूँ एक मौजिज़ा है। अल्लाह ताला चाहता था कि पाकिस्तान को उम्र भर के लिए एक ऐसा डिटरेंस हमारे पास आ जाए जो हमारे तरफ नज़र उठा के न दे सके। ये तमाम वो चीज़ें जिन पे हमें फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन माशरत की स्टूडेंट की हैसियत से या जो आपके सवाल का चुभन है उसका जवाब देते हुए माशी तौर पे हम अब भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जो हमारा हक और मनसब है, या जो हमने दूसरे शोबों में तरक्कियां की जिसमें सिफारतकारी में हमने अपना लोहा मनवाया और दुनिया में लोगों ने देखा कि एक मैच्योर्ड, एक प्रोफेशनल पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर को एडवाइस कर रहा है, मेडिएट कर रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान का जो रोल आया है वो अमन का पैगंबर के हैसियत से आया है। हम तो अमन के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये एक पीस लविंग कंट्री पाकिस्तान का दुनिया में है कि जी पाकिस्तान जहाँ खुद दहशतगर्दी का हम शिकार हैं, लेकिन हम दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं। और वो फिर आपने देखा दो चीज़ जो मैं दिल से कहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम में भी कहूँगा, वो ये है कि 78 साल इंतजार किया गया कि इस खत्ते का कैप्टन कौन होगा, भाग दौड़ किसने संभालनी है, वो विल कॉल द शॉट्स। और 78 साल, क्योंकि अभी तो 79 है ना, एक साल पहले फैसला हो गया कि ये पाकिस्तान था जो इस खत्ते की आने वाले वक्त में भाग दौड़ संभालेगा। ही विल कॉल द शॉट्स जो आप कहते हैं जिसको। दूसरी चीज, एक और चीज भी पेंडिंग थी, और वो पेंडिंग चीज थी इस खत्ते में कौन सी टेक्नोलॉजी सुप्रीम टेक्नोलॉजी के तौर पे मनवाई जाएगी, उभरेगी। यूरोपियन टेक्नोलॉजी, राफेल, अमेरिकन, ये सब बातें मान के बैठ गए थे लोग कि आर द बेस्ट। लेकिन हमने मई में ये साबित करा कि नहीं, पाकिस्तान के पास जो दोस्त ममालिक की टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर्स में हमने डेवलप करी है, वो इस खत्ते की टेक्नोलॉजी और सुप्रीम टेक्नोलॉजी। ठीक। तो दो चीजें तय हुई हैं। ठीक है। एक मुंशी इस खत्ते का जो कैप्टन, द वन हु कॉल द शॉट्स, ठीक। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो ओके। आपने साबित की कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं टिक सकती। ये ठीक हो बहुत गया। बड़ी बात, ठीक हो गया। बहुत बड़ी। कराजा कमरुल इस्लाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के इन 8 अशरों में जो बड़ी कामयाबियाँ हैं, जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जिन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखें, बहुत सी जितनी चीज़ें थी तकरीबन मैन वो गिनवा दी मेरे भाइयों ने, और बिल्कुल राइटली सो, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जितनी गुफ्तगू हुई और ये बिल्कुल ऐसी है। उसमें एक अचीवमेंट शायद मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि ये इनमें तो कोई शुबा नहीं है। न्यूक्लियर से लेकर यानी 7वीं एटमी ताकत होना, ये कह देना तो आसान है, लेकिन आप अगर वो पिछली पूरा प्रोफाइलिंग देखें, जिस तरीके से उसे रोकने की कोशिश की गई हमसाया से लेकर दूर वाली सुपर पावर से, तो फिर ये वाकई एक मुआजिज़ा लगता है। और ये सारी चीज़ें जितनी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी देखें, इस वक्त दुनिया का मुकाबला कर रही है। जहाज़ों का ऑलरेडी गिनवा दिया गया, हमारी सॉफ्टवेयर। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने दुनिया में उसका लोहा मनवाया है, और उसका मनवाने का वक्त अब और करीब आ पहुँचा है। कीपिंग इन व्यू दी एजिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज है, वो पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स, यानी आप उस सारी उसके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं जो पोर्ट्रे की जाती हैं और की गई, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद ज़ाहिर है बदनीति का तो कहीं किसी लेवल पे हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इस वक्त दुनिया के बेहतरीन, चाहे अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, तो डॉक्टर्स, सर्जन्स पाकिस्तान के हैं, इंजीनियर्स पाकिस्तान के हैं। इवन उनकी जो स्पेस के महकमा जात हैं मुख्तलिफ ममालिक में, न्यूक्लियर के हैं, दीगर, तो हर जगह पे पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिस्ट ने, पाकिस्तान की इवन जहाँ पे आप टेक्निकल लेबर पे नहीं जाते, नॉन टेक्निकल पे जाते हैं, सिंपल लेबर पे, तो वो भी आप देखें कि पाकिस्तान की लेबर ने अपना
آپ بنوایا ہے؟ مڈل ایسٹ کو کس نے بلڈ کیا تھا؟ آج بھی جو مڈل ایسٹ میں میجورٹی جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ہمسایہ ممالک تھوڑی سی ہم سے لیڈ لے گئے ہیں، بنگلہ دیش اور بھارت، لیکن اس کے باوجود کیپنگ ان ویو دا سائز، کیپنگ ان ویو دا ریسٹرینٹس، تو یہ ایک چیز شاید رہ گئی تھی، یہ بھی پاکستان نے کیا۔ ہاں ایک تھوڑا سا میں جملے ایڈ کر دوں کہ تفکر کا باعث جب وہاں پہ بنتا ہے کہ جہاں پہ تو ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہم اس سے، چاہے وہ نیوکلیئر ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایک تفکر کا جو باعث ہے وہ چیزیں جہاں پہ ہم نے ایکسل کیا اور اس کے بعد ڈھلوان کا سفر شروع ہوا، وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ باعث تفکر ہونی چاہیے، چاہے وہ ٹیکسٹائل تھا، چاہے کمرے صاحب، راجہ صاحب اس سفر میں پاکستانی پارلیمان کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں پاکستانی پارلیمان کی اچیومنٹس بھی کوئی مین نہیں ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ، یعنی یہ جو ایک خطہ تھا یہاں پہ بالخصوص جو ویسٹ پاکستان کا تھا، ان پہ کوئی زیادہ درخشاں پارلیمانی یا جمہوری روایات نہیں تھیں، لینڈ لارڈز کا اور زمینداروں کا اور جاگیرداروں کا اس پہ قبضہ تھا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور پاکستان کے آئینی ارتقاء کو دیکھیں، اس کی ناکامیوں کو دیکھیں، تو اس کے بعد وہ 73 کا آئین جو تھا وہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، ٹھیک ہے، اچیومنٹ تھی۔ پھر اس کے بعد جو دیگر ترامیم بھی ہوئیں وہ بھی، تو اس میں بھی ایوولوشن میں پاکستان جو ہے وہ اس نے کہیں پہ قانون سازی میں کمی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کے اس پورے عرصے میں جو بڑے بڑے چیلنجز تھے ملیٹریلی جن سے پاکستان نپٹا، اس میں سب سے بڑا چیلنج کون سا تھا؟ ہم جیسی بس ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ یہ عسکری طور پہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اور پاکستان نے اس سے کامیابی سے نپٹا ہے۔ خراج تحسین ان لاکھوں مسلمان مرد، خواتین، بچوں، بوڑھوں کا جنہوں نے قربانی دی ایک دنیا کی عظیم مائیگریشن جو ہوئی جب پاکستان بنا، اور سب شہیدوں کو جنہوں نے آج تک پاکستان کے لیے جانیں قربان کی اور کر رہے ہیں، چاہے جنگ میں ہو، زمانہ امن میں ہو، مساجد میں ہو، خانقاہوں میں ہو، بازاروں میں ہو، میدان جنگ میں ہو، بارڈر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ تو خراج تحسین جو سب سے بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے اپنے ملک کے لیے، وہ جان کی قربانی ہوتی ہے، اور یہاں لاکھوں لوگ قربان ہوئے اس وطن عزیز پہ۔ اس کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ملٹری اچیومنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو جو آیا وہ ایک ایٹ دی انسیپشن آف پاکستان آیا کہ اسٹیٹ کیسے سروائیو کرے گی۔ دوسرا بڑا چیلنج 71 میں آیا جب ہمیں شکست ہوئی۔ اس کے بہت سارے فوجی اور پولیٹیکل ریزنز ہیں، لیکن پاکستان دوبارہ کھڑا ہوا اپنے پاؤں پہ، ایک نیوکلیئر طاقت بنا، اور ایک فوج جس کے پاس اتنا اکوپمنٹ نہیں تھا، اتنے وسائل نہیں تھے، وہ کھڑا ہو کے اس نے بہت بڑے ملک کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ اس کو سر نگوں کیا۔ میرے خیال ہے یہ دو بہت بڑے چیلنجز تھے۔ سوشل ٹف، ملٹری چیلنج، ملٹری ایکسلنس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو، لیکن جب آپ سوشالوجی کی طرف آتے ہیں، رول آف لا کی طرف آتے ہیں، تو جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، جو بلڈنگ کو آپ نے ریویو کرنا ہو تو آپ ڈرائنگ بورڈ پہ جاتے ہیں واپس مڑ کے۔ پاکستان کا ڈرائنگ بورڈ جو ہے وہ 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد میں جو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے ایک کانسیپٹ پیش کیا، اور اس کے اندر انہوں نے جو رول آف لا اور جو اسلام کو اور جو ایک مسلمانوں کے ایک منفرد ملک کو اور اس کو خد و خال بتائے، یہ بڑا شورۂ آفاق ایڈریس تھا۔ دوسری اس کی بنیاد جو تھی، انہوں نے جو کتاب لکھی، شعر تو ان کے بہت ہیں، لیکن جو انہوں نے کتاب لکھی ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس کے بعد یہ دو حضرات جو ایک علامہ اقبال قائد اعظم کے جو سنہری اصول ہیں، ان کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ 11 اگست 1946 کو 3 مہینے پہلے جو قائد اعظم نے 11 اگست کو 3 دن پہلے پاکستان کی انڈیپینڈنس سے پہلے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ایڈریس کیا، اس میں انہوں نے 3 چیزیں بتائیں، رول آف لا، ایکویلٹی اور ریلیجس فریڈم۔ اس کے بعد 25 جنوری 1948 کو جو انہوں نے خطاب کیا کراچی بار کو، اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ شرارتی اور نابلد لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں شریعہ
یا اسلام کا تعلق نہیں ہے, یہ مسلمان جو ملک ہے اور اس پہ قائم ہوا ہے, لیکن ریلیجس فریڈم جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت بات کی. تو ہم جب یہ چلتے ہیں آگے آ کے, تو علامہ اقبال نے جو ریلیجن کے متعلق لکھا اور جو قائد اعظم کے افکار ہیں, ان کے سنہری اصول ہیں, ان کی ایمانداری ہے اور ان کی راست بازی جو ہے, اس کو ہم تھوڑا سا بھولے ہیں. کیونکہ دیکھیے علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کفن پہ اڑنا, مشکل کہ یہ منزل یہی قدم ہے قوموں کی زندگی. واہ کیا بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ریلیجس ایکسپلائٹرز ہیں ان کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اور یہ جو نفی کرتے ہیں لوگ ہمارے جن کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا دین کے متعلق, اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ شکایت مجھے خداوندان مکتب سے کہ شاہی بچوں کو سبق دیتے ہیں خاک بازی کا. تو دیکھیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ 70 سال کم ہوتے ہیں. 70 سال واقعی کم ہوتے ہیں, لیکن ایک ملک ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ چائنا نے 70 سال میں جو ترقی کی ہے وہ ایک ٹربو چارج ترقی تھی. ہمارے پر ہم نے اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. ہاں دیکھیے دوسرے میں آپ کو ایک چیز تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. یہ ملک جو ہے یہ بہت مضبوط ہے, لیکن ہمیں جو ترقی کرنی ہے وہ رول آف لا میں کرنی ہے, تعلیم کے میدان میں کرنی ہے, سوشل جسٹس میں کرنی ہے. یہ بہت ضروری بات. آپ نے بالکل درست توجہ دلائی. یقیناً ان شعبوں کی طرف آنا ہے اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ابھی جنرل سمرے سالک صاحب, مارکہ حق سے پہلے اور بعد کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے مارکہ حق سال بھی آپ نے 14 اگست سے پیچھے بھی مناتے ہیں, آج اور ان میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا کویسچن ہے. دیکھیں مئی 25 میں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کہ بہت ساری ولنریبلٹیز تھیں جس کو ہمارے دشمن نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. انڈیا نے وہ ٹائم چوز کیا جب پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انٹر-پروونشل ڈس ہارمنی, اکنامک انسٹیبلٹی, تو بہت سارے مسائل تھے. اس کی کوشش تھی ٹو کاز فردر ڈویژن اور ان کو ایکسینچویٹ کرنے کی. ویئر ایز پاکستان میں یونیفیکیشن کا افیکٹ آیا, پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی اور ہم نے اس کو چیک میٹ کیا کنوینشنل ڈومین میں. میں کہتا ہوتا ہوں کہ مئی 25 وہ اسٹریٹجک ری برتھ آف پاکستان. دنیا نے پاکستان کو ڈفرینٹ پرزم سے دیکھنا شروع کیا جو اس سے پہلے اس پرزم سے نہیں دیکھ رہی تھی. اس کے بعد ہم نے مزید مائلیج حاصل کیا. 2025 میں اگر ہم نے عسکری لوہا بنوایا تھا تو 26 میں ہم نے سفارتی لوہا بنوایا, اور میرے نزدیک یہ اسی کی کنٹینویشن تھی جو ہم نے کامیابیاں مئی 25 میں حاصل کی. مارکہ حق کی مارکہ حق. تو یہ جو آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک ری برتھ تھا, تو داخلی ری برتھ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم جنگ میں تو ایک قوم بن گئے, exactly. لیکن بہرحال ہمارے اندر فالٹ لائنز تو موجود ہیں, پولیٹیکل فالٹ لائنز بھی موجود ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز بھی موجود ہیں. ہم نے ان کو بھرنا بھی ہے, ان کے ساتھ لے کے چلنا بھی ہے, اور ان اختلافات کو تقسیم کی بجائے تنوع کا رنگ دینا. جیسے گلدستے میں ڈھیر سارے پھول ہوتے ہیں, اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. تو یہ ٹارگٹ کیسے اچیو ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہی بیسک کنسرن ہے, کیونکہ میرے نزدیک پاکستان آج کا پاکستان ایک کوکونٹ کی طرح ہے جو آؤٹ سائڈ سے بہت اسٹرانگ ہے, اندر سے ان سائڈ بہت سافٹ ہے. اور اندر کی جو ہماری جو ولنریبلٹیز ہیں, ہمیں ہاؤس ان آرڈر جب تک ہم نہیں کرتے تو ہم باہر کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکیں گے. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹیبلشڈ نالج ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. جب تک ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لاتے, جب تک ہمارے لوگ سیٹسفائیڈ نہیں فیل کرتے, تب تک میرا خیال ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی ایک معراج رہے گی. اور اکنامک اسٹیبلٹی میں ہی ہماری فیوچر سیکیورٹی لائے کرتی ہے. اگر 80s میں ہمیں نیوکلیر کیپیبلٹی نے ایگزسٹینشیل تھریٹ کے اگینسٹ سیکیور کیا, تو ہماری فیوچر سیکیورٹی ہے وہ لائے کرتی ہے اکنامک اسٹیبلٹی میں. میرے نزدیک اس وقت پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے اپنے انٹرنل فرنٹ کے اوپر. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک ہیومن بینگ انفارچونیٹلی اگر اسے کے اندر کی بیماری ہو جائے تو اسے یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ باہر دھوپ ہے یا باہر بارش ہو رہی ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اندر کا میرا سسٹم ٹھیک ہو, پھر ہی وہ باہر کی چیزوں کو انجوائے کر سکتا ہے. تو باہر ہم نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ابھی ناؤ اٹ از ہائی ٹائم. تو یہ سب ہماری باہر کی کامیابیاں ہیں. مارکہ حق کی کامیابی نے ہمیں سفارتی کامیابیاں دلوائیں. تو جو اب سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے
جو سفارتی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ کچھ ہماری معاشی بہتری میں بھی کنٹریبیوٹ کر پائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کی کنٹریبیوشن ہوگی، لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا ماضی کی طرح ابھی بھی ہم ایزی منی کے اوپر فوکس کریں گے یا جنرلی اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کریں گے. اکانومی تب اسٹرانگ ہوگی جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، جب ہماری پروڈکشن بڑھے گی، جب ہمارا ان سائڈ کیپیبلٹی بڑھے گی. ایزی منی ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہے، جب بھی ہم نے سوویت یونین کے اگینسٹ جنگ لڑی، وار آن ٹیرر کے خلاف جنگ لڑی، اسی طرح کی اگر ایزی منی ابھی بھی ملی تو شاید وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو ہم ڈیزائر کر رہے ہیں. امکان ہے کہ مل جائے؟ ڈیفینیٹلی مجھے تو چانس نظر آتا ہے کہ اس کا ہمیں ملٹری بینیفٹ بھی ہوگا، اکنامک بینیفٹ بھی ہوگا، لیکن ہم نے اس اکنامک بینیفٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور انٹرنل اکنامک ریفارمس میں. تو کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ ان جنگوں میں تو چلیں ایزی منی آئی، لیکن یہاں پہ تو کوئی آئے گی تو ظاہر ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہی آئے گی، اور وہ ایزی تو نہیں ہوگی، اس کے ساتھ آپ کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا، آپ کے یہاں ادارہ سازی بھی ہوگی. دیکھیں میں یہاں پہ ایک امریکن آتھر کو کوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ کہتا ہے کہ وائل مڈل ایسٹ از سفرنگ فرام ریسورس کرس، پاکستان از سفرنگ فرام اسٹریٹجک کرس. اور اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے پاس نیچرل ریسورسز اتنے ہیں کہ دے لیک موٹیویشن ٹو ورک ہارڈ. پاکستان کے پاس اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہر دوسرے دن ہمیں اپرچونٹی مل جاتی ہے ٹو گیٹ ایزی منی. سو ہمیں اس سے دور ہونا ہے، ہمیں شارٹ ٹرم گینز نہیں دیکھنے، ہمیں ایزی منی نہیں دیکھنی، بلکہ ہمیں اپنے ان ہاؤس پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے، اپنی پروڈکشن کو رائز کرنا ہے، اپنے ایکسپورٹس کو رائز کرنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. ہمارے ایک پرائم منسٹر تھے جو اپنے دوستوں کے پاس جانا شروع ہوئے کہ ہمیں کوئی مدد چاہیے فائنینشیل. سو جب وہ چائنا کے پاس گئے تو انہوں نے چائنا نے کہا کہ آپ 1 بلین کی ہمیں آپ کو ایکسپورٹ کی اسپیس دیتے ہیں، آپ جائیں جا کے کریں، وی ول انکریز دس اسپیس. ہمارے پاس کچھ ایکسپورٹ بہت زیادہ کرنے کو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے مرزا اختیار بیگ صاحب، یہ جو سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمارے لیے کچھ معاشی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو کس کس شعبے میں ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں؟ جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ چائنا نے کہا کہ ہم اتنا بڑا آپ کے لیے ایکسپورٹ کا شیئر رکھ سکتے ہیں، بٹ وی ہیڈ نتھنگ ٹو ایکسپورٹ. جی یہ بات صحیح ہے، چائنا نے $1 بلین کا ایک بلینکٹ ہم کو اسپیس دیا تھا کہ آپ ایڈیشنل ہم آپ سے خریدیں گے، آپ گڈس بتلائیں کون سی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم پورا $1 بلین بھی نہیں استعمال کر سکے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں سیاسی آزادی کے بعد معاشی آزادی اور معاشی طور پہ پاکستان کو خود کفیل بنانا، یہ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور ود آل سنسیئرٹی اس کے بغیر آپ کی باقی سب جو اکمپلشمنٹس ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. آپ کا سوال میں سیدھا اس پہ جواب دینے آؤں گا. لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو ہم نے یہ دفاعی پیکٹ کیا ہے اور بعد میں اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے، سعودی عرب سے ہمارے کافی عرصے سے چل رہا تھا، ریفائنریز وغیرہ میں انویسٹمنٹس ہیں، منرل میں وہ لوگ ہمارے، اب وہ فنڈس دے کے آپ کو صرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پروجیکٹ دیں آپ، ہم نے انہیں کوٹ کریں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کچھ قوانین میں تبدیلی ہمیں کہی ہے، وہ بھی ہم نے لیجسلیٹو چینجز جو تھیں کریں گے تاکہ ان کی وہ چیزیں جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ان کو سوٹ کرنے لگے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان سے 1 سال کی انہوں نے دی تھی، ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، 3 یا 5 سال کرنا چاہتے ہیں. 1 بلین کی انہوں نے دی تھی جو ہے $1 ملین کی، تو جو ای شپمنٹ کی تھی. تو یہ بھی ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر ہمارے ورک فورس کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہ اچھا مرزا اختیار بیگ صاحب، اذان بریک میں مجھے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کچھ دنوں میں ہم ڈالر کو 200 پہ لائیں گے. ریٹرک ہے یا اس کے پیچھے کوئی سبسٹنس ہے؟ یہ چیز پہ میں قائل نہیں ہوں. مینوپولیشن پاک روپیز میں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو مارکیٹ فورسز کو گورن کرنے دے. اگر مارکیٹ 150 میں بھی لے آتی ہے تو I'm the happiest man. اوکے ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. سر مجھے اب کہا جا رہا ہے کہ اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور اذان وقت پہ ہوگی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بریک پہ جانا ہے. واپس آ کے اس کے اوپر بات کریں گے. اذان عشاء کا وقت ہو گیا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
قمر الاسلام راجہ صاحب، ہم نے ایٹمی صلاحیت میں دیکھا کہ بھٹو صاحب نے شروع کیا، ضیاء الحق صاحب لے کے چلے، بے نظیر صاحب آئیں، پروگرام چلتا رہا، نواز شریف صاحب آئے، دھماکے ہو گئے، یعنی لیڈر بدلتے رہے، ان میں سخت قسم کی رائیولری بھی تھی، دشمنی بھی تھی، لیکن وہ ایک کاز سے جڑے رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. یہ تسلسل ہمیں چاہیے شاید معیشت میں بھی قمر الاسلام راجہ صاحب، لیکن معیشت میں اس بے لوث انداز سے شاید کام کرنے کا سپیس ہی نہیں ہے. یہاں تو آپ نے کچھ کرنا ہے اور 6 مہینے کے بعد آپ نے وہ رزلٹ پبلک کے سامنے رکھنا ہے، تو اس کے رزلٹس پہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسی یکسوئی سے کام کریں جس یکسوئی سے ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا، اسی خلوص، اسی جذبے سے ہم معیشت کو دیکھیں؟ یہ ممکن ہے سر؟ دیکھیں، آپ نے جس بنیاد پہ ایٹمی صلاحیت کی مثال دی اور جو مثال دی اسی میں اس کا جواب موجود ہے. یعنی جو ایٹمی صلاحیت تھی اس کی کنٹینیوٹی محض پولیٹیکل پارٹیز کی کنٹینیوٹی نہیں تھی، اس میں کچھ بانڈنگ اور بھی تھی، اور وہ بانڈنگ بیسیکلی کنٹینیوٹی کو انشور کر رہی تھی. اور مجھے یعنی آج کے معاملات اور حالات سے پوری توقع ہے کہ اس معیشت کے میدان میں بھی، چاہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، کسی پیج کا نام دے دیں، کسی چیز کا بھی، تو وہ بانڈ جو ہوگا وہی انفیکٹ اس کنٹینیوٹی کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی لے گا. راجہ صاحب، گارنٹی کوئی ایسی پالیسی آپ کے علم میں ہے سر جس سے ڈالر چند دنوں میں 200 تک آنے کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہوتا ہے مارکیٹ میں، یہ بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کا ہو جانا یہ صرف جو جس بنیاد پہ اسپیکولیشنز پہ بڑھتا ہے اسی بنیاد پہ گھٹتا بھی ہے. تو اس قسم کی اگر کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو وہ خاطر خواہ اثر کریں گی، اپارٹ فرام اینی تھنگ، وہ جو جسے مینجمنٹ بولتے ہیں یا جس کی طرف اختیار صاحب اشارہ کر رہے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جس طرح بھی سعودی عربیہ سے ہوا، کیپنگ ان ویو ان کی ہیومن ریسورس کی ڈیمانڈز یا بہت سے اور دیگر ممالک کی، تو یہ بھی پاکستان کے لیے جو لو ہینگنگ فروٹ ہے، جو امیجیٹ لائننگ آن دا اسکائی ہے، وہ پاکستان کی جو انرجیٹک اور ینگ لیبر ہے، اگر ہم ان کو بڑی تیزی سے اسے ٹرین کر بھی رہے ہیں، اور اگر یہ مزید مؤثر ہوتا ہے تو یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. کیونکہ بدقسمتی سے ایک نیگیٹیوٹی کے جتنے لوگ بندے جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے، یہ ایک تواتر سے ایک گردان کی جاتی ہے. حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے، اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ انسان وہی چیز بیچتا ہے، کوئی ملک، کوئی ادارہ، کوئی بھی یعنی کوئی صنعتی ادارہ، کوئی صنعت جو وہ اچھی بناتا ہے یا جو اس کے پاس اچھی ہوتی ہے. اب بدقسمتی ہے پاکستان کی، یہ کوئی میں اسے پازیٹیو میں نہیں کہہ رہا، کہ اگر وہ ہماری انڈسٹری اتنی ڈیولپ نہیں ہو پائی یا ہوئی جو ہے وہ اس نے ڈیٹیوریشن کا شکار ہوئی، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی مثال لے لیں یا دیگر پچھلے 1-2 دہائیوں میں، تو پاکستان کے پاس ایک اس کا متبادل موجود ہے. یعنی اگر ہم ایک گلاس یا ایک سوئی اس وقت ایکسپورٹ کر کے تو پاکستان کی اکانومی کو طاقت قوت نہیں بخش سکتے، تو لیکن ہماری جو ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹ ہے اس کو انکریج کر کے، اس کو ریفائن کر کے، اس کو ایک اس میں ویلیو ایڈ کر کے، تو وہ ایک ہمارے پاس لو ہینگنگ فروٹ ہے. کیپنگ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ہم فیوچر میں فوری طور پہ اس سے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب، ہمارے امکانات تو بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. انڈین پراکسیز بھی لگی ہوئی ہیں، افغانستان سے بھی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ دہشت گردی کا چیلنج تھمنے میں نہیں آ رہا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس اگلے سال میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے ماہ و سال میں ہم اس چیلنج کو مکمل طور پہ کرش کر لیں گے، یا اب ہمیں اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ رہنا پڑے گا؟ یعنی یہ ان کی طرف سے دہشت گردی کی کارروائیاں وقفے سے ہوتی رہیں گی اور ایک وقت لگے گا ان کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنے میں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسٹریٹجک منظرنامہ کیا ہے آنے والے دنوں کا؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے جی، اور یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے اگر کوئی ہے معیشت کے علاوہ تو دہشت گردی کا چیلنج ہے. دیکھیے، دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے نا، پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈیور لائن کے پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت 75 میں انسرجنسی تھی، اس وقت عیسائی میں تھا اور چمن میں، تو اس کے تو سارے خد و خال مجھے پتہ ہے. لیکن اب جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اٹ از ناٹ اونلی
کراس بارڈر دہشت گردی فرام افغانستان تو ہے ہی ہے, انڈیا کی فنڈنگ بھی ہے, لیکن اٹ از بیکم اے ویری مچ اے ریجنل ایشو. دیکھیے اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے, اس کے اندر یو اے کی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھی ہیں, اور اس کے اندر افغانستان تو ہے ہی ہے, اور انڈیا جو ہے اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا کو جب وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلتی ہے باٹل نیک سے, تو پہلا جو بڑا سی کے اوپر پورٹ آتا ہے وہ گوادر کا آتا ہے اور کراچی کا آتا ہے اوپن سی میں. اٹ از ویری ویری سگنیفیکینٹ. اور ان کو ایک پورا علاقہ نظر آتا ہے بلوچستان جو 47% پاکستان کا لینڈ ماس ہے وہ اسپارسلی پاپولیٹڈ ان کو نظر آتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ دہشت گردی جو ہے اس کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کیا لوگ کہتے ہیں نا جی ہم کیوں نہیں کنٹرول کر سکے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آرم فورسز اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی اور ریزالو نہ ہوتی اور اتنی قربانیاں دینے والی نہ ہوتی تو پھر یہ دہشت گرد کامیاب ہو جاتے نا. دا فیکٹ ریمینس کہ یہ 2 ڈیکیڈز کی دہشت گردی ہے انٹینس, وہ کامیاب نہیں ہوا, آگے پاکستانی فوج کھڑی ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے 2003 کے اندر تقریباً کشمیر جو ہے وہ ہندوستان سے چلا گیا تھا, اور ان کو بہت زیادہ مصیبت پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے جا کے امریکہ کی منتیں کی, اور امریکہ نے جنرل مشرف سے کہہ کے ہندوستان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا اینڈ وی رولڈ بیک کوائٹ اے بٹ آف تھنگس. ہمارے پاس لیوریج جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کوئٹ پروکو کا. تو اس وقت ہم نے انٹرنلی جو ہے وہ تو کر رہے ہیں, ہماری ایئر کیپیبلٹی بہت ہے, انٹیلیجنس کیپیبلٹی بہت ہے, ڈرونز کی بہت ہے, سیٹلائٹ امیجری ہے, لیکن ایکسٹیریئر منور کے اندر چونکہ بنیاد مرصوص کے بعد اور مشرق وسطیٰ میں جو ہم نے جنگ جو امن کیا ہے 3-4 دفعہ جنگ جو ہے اس کو رکوایا ہے, اور ابھی بھی بہت اہم کردار ادا. اب جب کہ ہم بات کر رہے ہیں تو چند ہی 2-3 دن پہلے فیلڈ مارشل کے جو ایلچی ہیں جو انٹیریئر منسٹر وہ ایران میں تھے. تو ایکسٹیریئر منور کے اندر ہمیں اب جو پہلے ہم فائلیں دیتے رہے یورپین یونین کو, جو ہے نا وہ کسی نے ہماری بات نہیں مانی. تو یہ جو کلاؤڈ, یہ جو ہمارا جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو ہماری شناخت ہوئی ہے دنیا کے اندر, اس کو لے کے ہمیں ایکسٹیریئر منور میں اس دہشت گردی کو لے جانا چاہیے. ٹھیک, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس میں ہماری مدد کریں, اس کو پریکٹیکلی ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. بہت اہم بات کی آپ نے جنرل سمریز سالک صاحب, کیونکہ آپ اندر سے تو آپ قربانی دیتے رہیں گے, جی بالکل, لیکن باہر سے اس کو پکڑیں, اس کی جڑ پکڑیں, جی بالکل وہ ٹھیک ہے. بہت زیادہ ضروری. جنرل سمریز سالک صاحب, دہشت گردی کے خلاف جب دنیا لڑتی ہے تو ہم دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوتے ہیں. جب پراکسیز ریجن کی پراکسیز جن کا نام بریگیڈیئر صاحب نے لے دیا ہزاروں کا, وہ جب پاکستان کے خلاف بروئے کار آتی ہیں تو ہم اکیلے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم ان میں سے کسی دہشت گرد قرار دلوانے جاتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست ملک جن کی وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے, تھوڑا سا پینڈنگ کروا دیتے ہیں. تو کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے جس کے پیچھے انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, اس سے لڑنے والے صرف ہم نہ ہوں بلکہ ہمارے مغربی دوست اسی طرح وہاں ہمارے ساتھ آئیں جیسے ہم ان کی جنگ میں ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ دنیا تو کبھی بھی فیئر اور جسٹ نہیں رہی, لیکن یہ جو ٹائم ہے جو کہ ایک یونیپولر ورلڈ ہے, ایک واحد سپر پاور ہے جو کہ دنیا کی کنونشنز کو, یو این کنونشنز کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے, تو اس وقت دنیا سب سے زیادہ انجسٹ اور انفیئر ہے. جس طریقے سے غزہ میں ظلم ہوا, جینوسائیڈ ہوا, جس طریقے سے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, سو دا ورلڈ ٹرن بلائنڈ آئے. پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ رہی ہے. جب کبھی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں گلے لگا لیتے ہیں, جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارے چیلنجز ہیں, اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو 20th سینچری میں ہم نے 2 جیو پولیٹیکل سائیکلز میں جو ویسٹ کے لیے رول ادا کیا, اس کو رسپیکٹ تو دور کی بات ہے, وہ ریکگنائز بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی ان کے لیے رول ادا کیا. لیکن ابھی تو ہماری پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ نہیں ہے, ابھی ہماری پوزیشن ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر آپ نے کوئی بات سنی ہے ویسٹ سے, یا ٹیررزم کے اوپر کسی قسم کی آپ کو کوئی سپورٹ. ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا, اگلی دفعہ خبر آئی کہ اس کو ویٹو کر دیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں میں نہیں سمجھتا کہ ویسٹ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے 4 بڑے چیلنجز ہیں. ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف افغانستان ہے, اور ایک ہمارا انٹرنل سچویشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 کو 2 پہ لے آئیں. انڈیا کا آپ کچھ نہیں کر سکتے,
ایران کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوشش تو آپ نے کی, آگے بھی ہم کوشش جاری رکھیں گے, لیکن یہ کہ افغانستان اور انٹرنل فرنٹ کو ہم سبڈیو اور میلو کر سکتے ہیں میرے نزدیک. تو اگر ہم جتنے کم ہمارے چیلنجز ہوں گے اتنا ہی ہمارا فوکس ہوگا ان کے اوپر, رادر دین کہ ہم ہر طرح کی جنگ لڑنے کے چکر میں ہیں. ٹھیک, اس میں بلوچستان یہ آصف صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جب ہم ایکسٹیریئر منور کی بات کرتے ہیں تو یورپ کو آپ مغرب کو نکال دیں, یورپ جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں رہا اور وائبل بھی نہیں ہے اس خطے کے اندر. یہ سارا کام جو ہے نا کوئڈ پرو کو میں, اس میں کوئی جذبات نہیں ہوتے, کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. کوئڈ پرو کو کے حساب سے سارا کام جو ہے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب چین کی کنیکٹیوٹی سے لے کے چین کی انوالومنٹ جو ہے افغانستان کے اندر, اس کو دیکھ لیں, سینٹرل ایشیا کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, وہاں پہ جو ازبک, ہزارہ اور تاجک ہیں ان کو دیکھ لیں. آلریڈی وہ ایکیوز کر رہے ہیں طالبان ہمیں کہ آپ بدخشاں میں اور پنشیر ویلی میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم مغرب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو ہم یقیناً کر سکتے ہیں, وہ تو ہم یقیناً کر سکتے ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں کامیابی سے. لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم مغرب کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا جب ہمارے چیلنجز آتے ہیں. You cannot force them. وہ تو دیکھیں, But we can convince them. At least we can request them. ان کا پیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ان کا پیٹ کیا ہے. پیٹ ان کا یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں امریکن جو سفیر تھا یہاں سے اس نے مراسلہ لکھا واشنگٹن کو, دونوں ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں کسی کا اگر ساتھ دینا ہے تو وہ ہندوستان کا ساتھ دینا ہے. اس وقت ہندوستان پورا الائڈ سے سوویت یونین کے ساتھ پاکستان سیٹو سینٹرو کا ممبر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو مسلمان دشمنی ہے جو اندر سے جو ان کی بات ہے وہ آپ ان کی نکال نہیں سکتے. یو ہیو ٹو آپریٹ within a certain parameters of environment. ٹھیک. ان environments کے اندر آپ کیسے پلے کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو ہمارے آگے کے چیلنجز ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری ویکیوم ہیں, بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. کیا ہم توقع کریں کہ اب آنے والے وقتوں میں ہمیں اپنی قومی لیڈرشپ بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہوگی؟ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد نہیں بلکہ اس سے باہر بھی نکلے گی, یوب بھی جائے گی, خزدار بھی جائے گی, دور دراز بلوچستان کے علاقوں میں جائے گی. آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کرنا ہے سر, آپ نے انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے, انہیں شراکت اقتدار کا احساس دینا ہے. اگر آپ نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے تو پھر آپ کو اپنے سیف زون سے باہر جانا ہے, قومی لیڈرشپ کو بلوچستان جانا ہے. سر یہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی بالکل, میں اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور نیشنل لیڈرشپ کو اس کا ادراک بھی ہے. اور بہت سے یعنی جہاں سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں, یعنی پہلے آپ نے دو تین چیزیں, ایک تو کانفیڈنس بلڈنگ ہے جہاں پہ جب مضموم پروپیگنڈے ہوتے ہیں, لوگوں کو کیا جاتا ہے, گمراہ کیا جاتا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو پولیٹیکل انگیجمنٹ تو ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی فائنینشیل, سوشل, اکنامک انٹرونشنز ضروری ہوتی ہیں جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, بلوچستان کی نوجوانوں کو مین دھارے میں لانے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو, ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن کے تھرو, ایجوکیشن کے تھرو, ابھی جو بلوچستان کا رورل سپورٹ پروگرام ہے اس کو تاریخ میں پہلی دفعہ اسی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی وقت ختم ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں قومی لیڈرشپ بلوچستان میں جاتے ہوئے نظر آئے گی. بالکل آئے گی آپ کو مستقبل. مرزا اختیار بیگ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوا کرتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے. ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود قومی وحدت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں, لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قومی لیڈرشپ کچھ بڑے شہروں تک محدود ہو گئی ہے, اس کو تھوڑا سا باہر جانا ہے, عوام تک, دور دراز کے علاقوں تک. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھرپور قیادت نے حصہ لیا, کمپین میں حصہ لیا, الیکشن کی پروسیس میں حصہ لیا, اور اس پہ اپنے بڑے واضح تحفظات اور جو خدشات تھے وہ سب سامنے لے کر آئے. ہم بلوچستان میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کروں گا کہ وہاں کے نوجوانوں کو احساس محرومی جو ابھی تک ہم دور نہیں کر سکے. حالانکہ میرے علم میں ہے کہ جو لوگ لینگویج کے سیکھنے کے سلسلے میں چائنا بھیجے جا رہے ہیں, مختلف
कोर्सेज में भेजे जा रहे हैं नौजवान, उसमें एक प्रोरेटा बेसिस पे बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं बिल्कुल पहली प्रायोरिटी है, उसकी तरजीहात में है। लेकिन उसके बावजूद एहसास महरूमी वहाँ मौजूद है, तो हमने ये टटोलना होगा कि क्या हमारी पॉलिसियों में कोई बेरद्दगी है या एक्सपेक्टेशंस जो है उस पर हम नहीं उतर रहे। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में जो नौजवानों के एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करके ही आप वहाँ पे जी जो बिल्कुल, इंसर्जेंस और मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म तब ही होगी जब कौमी लीडरशिप वहाँ नज़र आएगी हमें। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, एक आखिर में बड़ा अहम सवाल है जो मेरे जहन में था कि मैं जल्दी पूछूंगा लेकिन वो रह गया, और अब आखिर में प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं वो ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये जो सैफ अफ्रीकी मुआहदा है हमारा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमने हमेशा तवाज़ुन रखा अमेरिका और चीन के दरमियान, ईरान और सऊदीया के दरमियान। ये हमारा पिलर मुझे लगता है फ़ॉरेन पॉलिसी का था। अब इस सैफ अफ्रीकी मुआहदे के बाद वो तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकेगा, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, या हम पहले ही दोस्तों को एतमाद में ले चुके हैं? देखिए, सैफ अफ्रीकी मुआहदा बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। लेकिन ये कि इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि ईरान भी किसी तरीके से इसको ज्वाइन करे, फिर ये बनेगा ऑल इंक्लूसिव। एज़ ऑफ नाउ इसको कहा जा रहा है कि सुन्नी ब्लॉक बन रहा है, सुन्नी ब्लॉक के मर्ज हो रहा है। अब देखने की बात यह है कि जो हमारा नेबर है वो तो परमानेंट है, वी कैन नॉट चूज़ दैम, वेयर एज़ फ्रंट्स की हमारे पास चॉइस होती है। हमारे लिए क्रिटिकल ये है कि दो फ्रंट तो ऑलरेडी हमारे हॉट हैं, अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुदा न खास्ता हमारा तीसरा फ्रंट भी हॉट हो जाए, जो कि ईरान के साथ है। अगर हम ईरान को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, जो आई एम श्योर कि अभी एफर्ट्स हो रही हैं, पिछले दिनों हमने सुना था कि हमारे इस मुआहदे के बाद भी उधर से पाकिस्तान के हवाले से जश्न आज़ादी के मौके भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली। सो अगर वो हम अचीव कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, उनका ट्रस्ट ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। ठीक, लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी तो है ना कि अगर कोई और मुल्क इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर सकता है तो हम भी कहीं कर सकते हैं। मैं उसूली बात कर रहा हूँ, बाकी सारे हमारे भाई हैं, सारे रंगों पे उनका एहतराम, उनके कंसर्न्स उनको देखना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल भी तो जहन में रखना चाहिए कि अगर कोई और इंडिया से जाके मुज़ाकरात कर सकता है तो हम भी कहीं और जाके, हम अपने भाइयों के इंडिया से मुआहदों से नाराज़ नहीं होते तो हमारे भाइयों को भी हमारे कई मुआहदों से नाराज़ नहीं होते। जिस तरह ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान ने कहा कि कोई जज्बात नहीं है, वी हैव टू सी द थिंग रियलिस्टिकली। हमें जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं। मैंने जैसे जिक्र किया कि इंडियन लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे कि हम 3 डायरेक्शन से पाकिस्तान को प्रेस करेंगे, अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान। जब उनका ख्याल था कि वहाँ पे एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमने भी अपने एक्शन से ये इंश्योर करना है कि वो सिचुएशन ना आए कि जहाँ पे हमारा खुदा न खास्ता तीसरा फ्रंट भी आउट हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल समरेज़ सालिक साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब और ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब। आप शरीक गुफ्तगू रहे और कौमी अमूर के ऊपर हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।